السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر باش ہوں۔ سوال یہ کہ لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ کیا واقعی ٹوائلٹ، بیت الخلاء وغیرہ میں جن شیاطین ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا ہذہ الحشوش محتضرہ۔ ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الدعاء میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا ہذہ الحشوش محتضرہ، کہ لوگوں سنو، یہ جو بیت الخلاء وغیرہ جو ہوتے ہیں، قضاء حاجت کی جو جگہ ہوتی ہے، محتضرہ، یہ حاضر رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اب کون حاضر رہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے شیاطین اور جن ہی حاضر رہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں دوسری حدیث پاک سے بھی مل جاتا ہے حضرت علی کی، کہ حضرت علی فرماتے ہیں سترو ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم ان یقول بسم اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بندہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو جن اور شیاطین اس کے ننگے بدن کو، کھلے بدن کو دیکھتے ہیں، گور گور کر دیکھتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو شیاطین کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں، جن اور شیاطین کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو حضور کی میں حدیث بتا رہا تھا ان ہذہ الحشوش محتضرہ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو بیت الخلاء وغیرہ ہوتے ہیں یہ جنات، شیاطین وغیرہ کے حاضر رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ، تو جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو کیا کرے؟ حضور فرماتے ہیں یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو جب کوئی شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیتا ہے صاحب، تو وہ ایسے محفوظ اور مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے کہ شیطان اور جنات اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میل اور فیمیل جنوں سے، یعنی مرد جنوں سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، اور عورتیں جو جن ہیں ان سے بھی مولا تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو حضرت علی کی روایت سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا پڑھ لیتا ہے، اور کہیں کہیں پر یہ دعا اس طرح وارد ہوئی ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ، پھر پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے۔ تو صاحب جو اس طرح دعائیں پڑھ کر بیت الخلاء جائے تو شیاطین کی آنکھوں کے آگے، جنات کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ضرور ہوتا ہے، ہم اسے چھوٹے میں لے لیتے ہیں، لیکن اس کے فائدے بڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ شریر جن جو ہوتے ہیں انہیں جب بھی شرارت کا موقع ملتا ہے تو وہ شرارت کے بغیر رہتے نہیں ہیں، ہاں شرارت ضرور کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایسی دعائیں پڑھ لیں، اللہ کی پناہ حاصل کر لیں، تو اللہ کے مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر یہ شیاطین اور جن ہمیں کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ورنہ پھر یہ نقصان پہنچانے کے بعد لوگ ہزاروں روپے مولویوں کے پاس، بابوں کے پاس ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی سیفٹی کا پہلے سے ہی انتظام کریں۔ ہاں، اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، حضور نے فرمایا سوراخوں میں، بل میں پیشاب مت کیا کرو۔ تو جب راوی نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی کہ لوگوں سنو، حضور فرماتے تھے کہ بل میں، سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، تو لوگوں نے سوال کیا کیوں نہ کریں، وجہ کیا ہے، وائی؟ تو ان راوی نے کہا فَإِنَّهَا مَسَاكِينُ الْجِنِّ، اس لیے کہ سوراخ اور بل جو ہوتے ہیں یہ جناتوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ سوراخ میں یا بل میں پیشاب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو جن تکلیف پہنچائے گا، آپ کو مخبوط الحواس بھی کر سکتا ہے، یعنی آپ کی عقل بھی خراب کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ جو دعائیں آئی ہیں احادیث میں، ان کو پڑھیں، حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپنائیں، سب ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سبوں کو حضور علیہ السلام کی سنتوں کا پیروکار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔